معزز ساتھیوں، سیرت النبی اور ہمارا معاشرہ، یہ آج کا ہمارا عنوان ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، بات سننا۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، بس آپ ادھر ادھر دیکھیں گے نا تو میری توجہ ہل جاتی ہے۔ میں کبھی اونچی سبحان اللہ کہلوانے کا قائل نہیں ہوں اور نہ کبھی نعرہ لگوانے کا قائل ہوں۔ میں صرف سبق ٹو سبق چند باتیں سمجھاتا ہوں، اس لیے نعرے وغیرہ کو چھوڑ کے آپ مجھے دیکھنا، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ سیرت النبی کا معنی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، ہمارے پیغمبر کا کردار اور ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا عنوان ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن گزارا ہے، لڑکپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، ادھیڑ عمر گزاری ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کی وفات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین سبق موجود ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21 ہمیں بتاتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ رب فرماتے ہیں پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن شرطیں 3 ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ، بندہ مومن ہونا چاہیے، والیوم الآخر، قیامت کو مانے، وذکر اللہ کثیرا، اور رب کی نعمتوں کا ذکر کرے اور اس کو یاد کرتا رہے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کریم اور حدیث نبویہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن طلب ہمیں پیدا کرنی پڑے گی، بغیر طلب کے بات نہیں بنتی، یہ بات یاد رکھیں۔ 1 ملی میٹر بارش کیوں نہ برس جائے، جب تک برتن سیدھا نہیں ہے وہ نہیں بھرے گا، برتن الٹا ہے تو وہ نہیں بھرے گا، وہ خالی ہی رہے گا۔ ہمیں طلب اختیار کر لینی چاہیے، اس کے بعد اللہ رب العزت ہمارے اوپر ضرور فضل فرمائیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے بچوں کے لیے بھی بہترین نمونہ موجود ہے، ہماری عورتوں کے لیے بھی احکامات موجود ہیں، ہمارے لڑکوں کے لیے بھی احکامات موجود ہیں، ہمارے جوانوں کے لیے موجود ہیں اور بوڑھوں کے لیے بھی موجود ہیں۔ مثلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی آپ کے سامنے 1-2 بات عرض کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں جس چیز سے شہرت پائی ہے وہ ہے صدق اور امانت۔ پیغمبر کو صادق اور امین صرف اپنے نہیں پرائے بھی کہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی صداقت اس حد تک ہے اور امانت اس حد تک تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہ جو حملہ آور ہونے کے لیے لوگ آئے تھے، ان بندوں کی بھی امانتوں کی امانت داری اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ جو ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 بندوں نے محاصرہ کیا ہے نا، ہر قبیلے کا 1-2 بندہ اس میں شامل تھا، ان کی امانتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ جب حضرت علی کو اللہ کے رسول نے طلب فرمایا نا کہ علی آئیں، وہ آئے، بستر پہ سلایا اور فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دینا اور میرے ساتھ بعد میں مدینہ چلے آنا، میں بحکم خدا جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ امانتیں تھیں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے باپ داداؤں کی امانتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام سے ان کا اختلاف تھا لیکن مذہب پر تھا، حضور کی صدق اور دیانت پر نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم بچپن سے سچ بولنے والے بنیں اور ہمارے اندر صدق اور امانت ہونی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں ہو۔ یہ کیسے سیکھیں گے ہمارے بچے؟ یہ ہم سے سیکھیں گے اگر ہم بڑے حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم چھوٹی عمر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ میری موبائل ہے، ایک دوست نے مجھے کہا 1 منٹ دکھانا، میں نے کہا کیا؟ جی 1 منٹ، میں نے کہا یہ لیں۔ وہ دیکھتا رہا اور میں گھڑی کا ٹائم نوٹ کرتا رہا، پورے 3 منٹ بعد مجھے واپس کیا۔ میں نے کہا بھائی اگر اندازہ نہیں تھا تو آپ مجھے کہتے کچھ ٹائم کے لیے دکھا دیں، آپ نے 1 منٹ کہا کہ 2 منٹ کا جھوٹ بولا، 120 سیکنڈ کا آپ نے جھوٹ بولا، اور یہ جھوٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا سیرت النبی میں ہمارے معاشرے پر جو سبق پڑ رہا ہے نا، وہ یہی پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی زبان کو سچا بنا لیں۔ اگر ہمارے اندر سچائی آئے گی نا تو اس کی بنیاد پہ ہمارے اندر امانت داری آئے گی۔ سچائی کا کیا مطلب ہے؟ حق بولنا، سچ بولنا، اور سچ جب بندہ بولتا ہے نا اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا پڑتا، کبھی اس کو قسم نہیں کھانی پڑتی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، ہاں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ جو ہم دوسرے کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، انہاں مطلب ہے کوئی رول گول کام کھلوتے ہیں،
کوئی اوپر نیچے کا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی بات کو فورسیبل بنانا پڑتا ہے، مضبوط بنانا پڑتا ہے، تو سب سے پہلے سچائی ہے۔ اور سچائی کس حد تک ہے؟ اور ذرا ایک بات میں مزید سیرت النبی سے لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس سچائی کی وجہ سے دنیا حضور کی گرویدہ تھی۔ جب تک اعلان نبوت نہیں تھا نا، تو یہ لوگ اللہ کے رسول سے فیصلہ کراتے تھے، یا جب حجر اسود کی تنصیب ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کی جدید طرز پہ تعمیر ہوئی، تو وہاں کے لوگوں نے جو کافر تھے ان نے تعمیر کی۔ اب اللہ کا گھر ان نے عرصہ نو ایک بار دوبارہ بنایا نا، تو تعمیر کرنے میں ان کافروں نے اپنی کفر کی وجہ سے 2-4 شرطیں لگائیں۔ حلال پیسے کا کپڑا ہوگا تو پہن کے آؤ گے، ورنہ کپڑے اتار کے آؤ گے۔ یعنی اتنے بندے وہ اپنی خود ساختہ تقوی والے تھے کہ ہم حرام کپڑا بھی اللہ کے گھر کی تعمیر میں استعمال نہ کریں۔ اس عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کر کے جب انہوں نے کعبہ بنایا، اب ہم نے تعمیر کر لیا اور ہم نے حجر اسود رکھنا ہے، تو حجر اسود کون رکھے؟ ایک قبیلے والے نے کہا جی میں رکھتا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں رکھتا ہوں۔ اب یہ سارے بیٹھے اور اعلان ہوا، ایک دوسرے کے اندر طے ہوا کہ کل جو آئے گا نا بیت اللہ میں سب سے پہلے اس کا کہنا مانیں گے۔ اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر فیصلہ آیا، تو اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا لی۔ جب چادر بچھا لی، اس پر اللہ کے رسول نے خود اٹھا کر حجر اسود رکھا ہے، اور ان سب سرداروں کو کہا ہے کہ ایک ایک کونے سے پکڑ لو اور جا کر وہاں رکھ لو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں لوگ گرویدہ تھے نا، تبھی تو اللہ کے رسول کے اس فیصلے کو انہیں سر تسلیم خم مانا ہے، ورنہ کہتے کسی بچے کا فیصلہ ہم نہیں مانتے۔ تو صدق کا ایک بہت بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرف قلوب متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس بنیاد پہ بندہ سچ نہ بولے کہ قلوب متوجہ نہیں ہوتے تو نہ ہو، لیکن ہم نے اللہ کو جواب دینا۔ نمبر 2، آج کل کی جدید سائنس ہمیں ایک جملہ کہتی ہے، یہ جو آج کل ریسرچ آ گئے نا، آپ کبھی گوگل پہ ریسرچ کریں نا، سائنس ہمیں ایک ریسرچ دیتی ہے، سچ ہے جھوٹ ہے لیکن ریسرچ موجود ہے۔ وہ ریسرچ یہ ہے کہ جو جدید ملکوں میں تفتیش ہے نا، تحقیق اور تفتیش کسی مجرم سے بات اگلوانے کا طریقہ، انہوں نے کچھ اپنی مشینیں تیار کی ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے، کہ جو بندے میں چپیں لگا دیتے ہیں اور وہ کمپیوٹر پہ اسے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو وہاں وہ اس کو کوئی وارن کرتی ہے، کوئی آپشن دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو کہا سچ اور جھوٹ میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا جو ہارٹ بیٹ ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں دل کا دھڑکنا، یہ قدرے عام حالات سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، تو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو جھوٹ کے اندر کوئی خامی ہے نا، جس کی وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ کو کذب ہلاکت میں ڈالے گا، ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ اچھا، نمبر 2، امانت میں خیانت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، کبھی بھی اللہ کے رسول نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں کیا تھی جو کافروں نے حضور کے پاس رکھی تھی؟ وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، یہ تو ہماری کتابوں میں آتا ہے۔ ان کا وزن کتنا تھا، وہ کتنے تولے کتنے کلو تھے جو ان سارے رکھے ہوئے تھے، یہ میں نے اپنی اسلامی کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا۔ آپ لوگ مجھے دیکھیں، میری طرف توجہ آپ کی نہیں ہلنی چاہیے۔ اسلامی کتب میں نے نہیں کہیں پڑھا۔ ہمارے استاد محترم تھے، انہوں نے ایک جج سے بات کی کہ آپ نے جو پڑھا ہے محمدی لا اور برٹش لا، جو آپ قانون اور لا پڑھ چکے ہیں، آپ نے اس حوالے کو کبھی ٹچ کیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتوں کی تعداد کتنی تھی؟ جو ان کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ تعداد کیا تھی؟ ذرا یہ بتائیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس آ رہی ہے آواز؟ نہیں چھوڑیں، میں تکلیف ہوتی ہے مجھے درمیان میں اسپیکر، میں نے تبھی اپنا نیا خریدا ہے، ایسا پلو لے کے پھر دے پہ، اس کی وجہ یہ وہ ساتھ ہوتے ہیں نا، پھر بندہ سمجھا نہیں سکتا بات۔ توجہ، میں نے کوئی خطابت تو کرنی نہیں ہے نا، میں اسپیکر پکڑ کے اپنی ترتیب کروں، میں نے تو آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، توجہ رکھنا۔ میں اس لیے لیکچرز کے انداز میں سمجھاتا ہوں اور خاموشی میں سمجھاتا ہوں، نہ اونچی سبحان اللہ کہلواتا ہوں نہ آپ پہ نعرہ لگواؤں گا، یہ آپ کو پتہ ہو۔ توجہ رکھنا، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ان امانتوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو وہ امانتوں کی تعداد کے بارے میں جو ہمیں کفار ملک کے لا بتاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 26.5 من کے لگ بھگ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے۔ سبحان اللہ، یہ رکھ دیں ادھر، 26.5 من کے لگ بھگ، 26.5 کلو کی بات نہیں کر رہا میں، 26.5
من کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ امانتیں وہ رکھوا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں غیر مسلموں کی کتابیں بتاتی ہیں. اتنا تو حضور پاک کی امانت پر اعتماد تھا نا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے نا, سچائی کی تسلیم کرنے کا طریقہ دیکھیں تو مکہ کے لوگوں کا ایک جملہ ہوتا کہ اگر یہ شخص کو جملہ کہہ دینا اور ہماری آنکھ کہے ایسا نہیں ہے تو ہم کچھ ٹائم صبر کریں گے, غور و فکر کریں گے, ہو سکتا ہے ہماری آنکھ غلطی کھا رہی ہو, اس کی زبان تو غلطی نہیں کھاتی. یہ اظہار کب ہوا تھا؟ یہ ایسا جملہ نہیں ہے. اظہار کب ہوا؟ فران کی چوٹی پہ اعلان نبوت کے وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت جو فرمایا ہے نا, تو اعلان نبوت اس وقت فرمایا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے جب حضور پاک پر وحی اترنے کے 3 سال پورے ہو چکے تھے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی جو آیت اتری ہے نا, اس وقت اعلان نبوت میں مجمع کو دعوت دی ہے. پہلے رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکر, تدبر, تفکر یعنی کائنات میں غور و فکر اور وحی کے نزول کی حد تک تھا. جب آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین کہ اب آپ اپنے فیملی ممبرز, اپنے خاندانی, اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ کے حکم سے بتاؤ اور ڈراؤ, پھر حضور نے اعلان فرمایا. فاران کہتے ہیں جبل نور کو. اس جبل نور پہ کھڑے ہو کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں, اس اعلان میں ایک جملہ سنیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان میں سب سے پہلے یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور تم اللہ کو مانو. یہ جملہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے میرے پاس وحی آتی ہے, یہ نہیں ہے میرے پاس فرشتہ آتا ہے میرے اوپر قرآن اتارتا ہے. یہ جملہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جو ابتدا کی ہے اپنی ذات سے ابتدا کی ہے. شخصیت, پرسنل جیسے کہتے ہیں نا, اپنی پرسنالٹی, اپنی شخصیت کو پیش کیا سب سے پہلے. کیا مطلب؟ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کسی قوم کا قائد, بڑا وڈیرا, امیر, رئیس, لیڈر وہ تب لیڈر بن سکتا ہے سچائی میں جب اس کی ذات بے داغ بھی ہو اور بے عیب بھی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ذات کو پیش کیا تو لفظ کیا ہے؟ اپنے ماضی, اپنے پاسٹ کو پیش کیا. کیسے؟ لوگوں لقد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک عرصہ گزارا ہے, اور ایک میں لفظ ہے کہ میں نے 40 سال گزارے. ایک عرصہ گزارا, آدھی صدی بنتی ہے. تم نے میرا بچپن, لڑکپن, جوانی دیکھا ہے, میری اٹھک بیٹھک دیکھی ہے, میرے حالات سے آپ لوگ واقف ہیں. میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں. آپ لوگ میری دن رات سے واقف ہیں, میری سردی گرمی سے واقف ہیں. مجھے ایک جملہ بتاؤ, کیا اتنے سالوں میں تمہیں میرے اوپر کوئی ڈاؤٹ, کوئی ایک نقطہ, کوئی اعتراض, کوئی آبجیکشن, کوئی اشکال, کوئی سوال نظر آیا ہے میری ذات پہ؟ تو آؤ بات کرو. یہ خود کو میزان عمل میں رکھ کر پیش کرنا یہ دل گردے کا کام. کوئی بھی کوئی جملہ کہہ سکتا تھا نا, کوئی تو کہہ لیتا نا, لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہے کہ جو میں نے زندگی گزاری ہے نا وہ اس تیقن کے ساتھ گزاری ہے کہ اس میں کذب, خیانت, دھوکہ دہی کہیں بھی نہیں پھٹکتی. لقد لبثت فیکم عمرا, میں نے اپنی عمر کا زمانہ تمہارے اندر گزارا. هل وجدتمونی, مجھے بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ صادقا ام کاذبا. یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھیں گے, عوام بھی سمجھیں. صادقاً سچک کہتے ہیں, کاذباً جھوٹک کہتے ہیں, لیکن یہ ترجمہ یہاں شان نبوت کے خلاف ہوگا. ترجمہ یوں نہیں کرتے. بعض اوقات لوگ ترجمہ کرتے ہیں بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا. جھوٹ کی نسبت تو نبی کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. اس کا ترجمہ کیا کریں آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا, تاکہ نسبت کذب بھی پیغمبر کی طرف ظاہراً بھی نہ آئے. عربی زبان میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وسعت رکھتی ہے. وہاں کذب کا معنی کیا ہے وہ عام حالات میں عام بندہ نہیں سمجھتا, وہ عربی دان سمجھتے اس کو کس معنی میں, کس پیرائے میں. تو یاد رکھے جیسے تواب کا ایک معنی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ایک معنی توبہ کرنے والا بھی ہے. وہ کس پیرائے میں معنی کرنا ہے وہ رجوع رحمت اللہ کے لیے کر لینا ہے. تو یہاں بھی صادق ام کاذبا, آپ نے مجھے کیسا پایا. اب جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ قوم اگر جواب میں جان چھڑانے والی بات ہوتی نا, ہم کہتے ہیں نا مغرو لان والی گال ہے, یوں نہیں ہے کہ انہوں نے یوں جواب ٹھیک تھے جی نہیں. قوم نے جو جواب دیا نا اور یک زبان ہو کے دیا وہ لفظ سمجھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں جربنا کا غیر مرہ, جربنا کا مرارا, دونوں الفاظ ہیں. جرب کسے کہتے ہیں؟ تجربے سے نکلا ہے. تجربے کا کیا معنی ہے؟
عربی زبان میں تجربہ کہتے ہیں کسی کام کو کر کے جو بندے کو حیثیت حاصل ہوتی ہے، لیکن تجربہ جرب سے نکلا ہے. جرب عربی زبان میں کسی جگہ خارج کرنے کو کہتے ہیں. کسی جگہ بندہ یوں کر کے نا کھجلی کرتا ہے تو ہم یوں کھیڑیں گے نا، اس سے اصل صورتحال نکلے گی، خون نکلنا ہے، چمڑا نکلنا ہے، کالا ہے، سفید ہے. تجرب الابل، یہ خاصیت واب میں. اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک بار نہیں، آپ کی زندگی کو کرید کر دیکھا ہے کہ آپ کیسے ہیں. سبحان اللہ. جربنا کا غیر مرہ کئی بار. ہمیں کیا جواب ملا، نتیجہ کیا ملا؟ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ ہماری تحقیق کا شک غلط ہوا، آپ سچے بن کر نظر آئے. آپ سچے بن کر، یہ قوم کا اعتماد ہے. اب اگلا لفظ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بس نہیں کی، اپنی ذات کی بات کرنے میں اگلا ایک جملہ فرمایا کہ مجھے ایک جملہ بتاؤ اور مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اگر میں یوں کہوں کوئی ایک لشکر ہے جو آنا چاہتا ہے، صباحکم و مساکم، صبح یا تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا یا شام، اگر میں ایسے کہوں کأنہ منذر جیش، گویا آپ کو ایک لشکر، ایک قوم سے، ایک لشکریوں سے، ایک فوج سے، ایک جتھے سے تمہیں ڈرا رہا ہوں جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے چل چکا ہے، تو آپ میرے اوپر اعتماد کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے، نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں نے خطا کھایا ہو، آپ غلطی نہیں کر سکتے. یہ موقع جب یہ بات منوا لی، ذات کی صفائی منوا لی نا، ذات کے بعد حضور نے اپنی بات کو پیش کیا. وہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت مان لو، عقیدہ توحید مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، جو رب کا حق ہے اس کو دے دو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ وہ معاشرہ ہے جس معاشرے میں ہمارے خطبہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کسی کا گھوڑا آگے دوڑ جاتا تو لڑائی ہو جاتی، ہاں کسی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کھیت کے اندر کوئی اور جانور داخل ہو جاتا تو قتل عام شروع ہو جاتا. یہ وہ معاشرہ ہے جہاں جنگ بیعاث ہو چکی ہے. کتنے سال تک؟ 120 سال تک یہ جنگ چلی ہے. قرآن کریم سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 اٹھائیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس آیت کی شرح کبھی تفسیر عثمانی سے دیکھ لینا کہ کتنے سال تک جنگ چلی ہے. ایک شخص ہے وہ شہد بیچ رہا ہے اور شہد بیچتے ہوئے بازار سے گزرا تو اس کی شہد کے چند قطرے نیچے ٹپکے. بلی ادھر بیٹھی تھی، کتا ادھر بیٹھا تھا. بلی کا مالک بلی کے ساتھ، کتے کا مالک کتے کے ساتھ. بلی نے 4 قطرے چاٹنے کے لیے زبان نکال کے آگے ہوئی تو کتے نے اسے چک مارا. ایسے زور سے چک لگا بلی مر گئی. جب بلی مر گئی تو کتے والے نے بلی والے کو تو کہا کہ یار، اس نے کہا نا میں تمہیں نہیں، اس نے اس کو مار دیا. انسان، اس انسان نے اسے مار دیا. قبیلوں میں جنگ ہوئی، 120 سال تک جنگ چلی جسے جنگ بیعاث یا بواس کہتے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ قبیلہ ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن لڑکپن گزرا ہے اور حضور علیہ السلام اپنی ذات کو ایسے بے داغ کر کے پیش کر رہے ہیں. خالی پیش نہیں کر رہے ہیں بلکہ مکہ کے باسیوں سے زبانی اقرار بھی کروا رہے ہیں. اس سے سمجھ آیا کہ ہر غلطی معاشرے پہ نہ ڈالا کرے. معاشرہ ایسے جی، معاشرہ ایسے جی، معاشرہ ایسے جی، معاشرہ ایسے جی، نہیں. ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم خود تراشتے ہیں منزل کی سنگ راہ، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. اپنے آپ کو آئیڈیل کے طور پہ بندہ پیش کرے. تیرنا کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ دریا کے مخالف تیر کے دکھائیں. کیوں؟ ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول اللہ والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. ہمارے لیے کسی کا برا کسی کا اچھا معاشرہ یہ اور وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. بے شک دل. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی کو قبر آخرت کی فکر ہے نا، 100 بندوں میں سوئے ہوئے 99 آدمی سوئے رہے نا، یہ صبح کی وقت اس کی آنکھ کھلے گی اور یہ مسجد پہنچے گا. یہ مسجد نہ پہنچ سکا تو مصلی پہ نماز کم از کم گھر تو ادا کر لے گا. کیوں؟ یہ اس کا ادھر کوئی احساس ہے نا. ہم جب تک اپنے اندر احساس نہیں لاتے، ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں، کبھی کام نہیں بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں صدق اور امانت سے ابتدا فرمائی ہے اور حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم ہے.
تو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر سچائی اور امانت کو لائیں. امانت کا کیا مطلب ہے اور سچائی کی دو باتیں تو میں کر چکا ہوں کہ حقیقت پر گفتگو مبنی ہو، اس میں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو. امانت کا مطلب امانت داری. امانت داری کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر کسی نے مجھے دی ہے نا ایک وقت کے لیے تو میں اس کی حفاظت کروں، اسے امانت داری کہتے ہیں. اپنی چیز کی تو امانت داری کیا ہوگی؟ اس کو تو اسراف نہیں کرے نا، وہ تو میں مالک ہوں. امانت داری دوسرے کی چیز کی حفاظت کا نام ہے. اپنی چیز کی امانت تو نہیں ہوتی، امانت تو دوسرا رکھواتا ہے. اب جو ہمارا جسم ہے، یہ چوٹی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، یہ ہمارا ہے یا اللہ کا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے پیدا کیا. إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک جگہ رب العزت نے نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس بطور امانت ہے. اس کی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے میں ایک بات کر لیتا ہوں. امانت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ ہمارا ہوتا تو خودکشی جائز ہوتی، لیکن خودکشی نہ کہ صرف ناجائز ہے بلکہ اس پر ہمیشہ کا عذاب ہے. ہمیشہ کا. کیوں؟ ہم نے کسی اور کی امانت میں خیانت کی ہے اس بنیاد پر. تو آنکھ بھی امانت، کان بھی امانت، زبان بھی امانت، ناک بھی امانت، دل و دماغ، ہاتھ اور پاؤں بھی امانت. تو ہمیں سوچنا چاہیے میری آنکھ کہاں چل رہی ہے، کہاں استعمال ہو رہی ہے، میرے کان کہاں استعمال ہو رہے ہیں، میری زبان، میرا دل و دماغ، میرے ہاتھ اور پاؤں کی محنت، قوت، طاقت، سکت کہاں چل رہی ہے. ہمیں یوزنگ دیکھنی چاہیے، اس کا استعمال دیکھنا چاہیے. یہ بھی امانت داری میں ہے نا کہ میری آنکھ وہاں دیکھے جہاں رب نے کہا ہے، جہاں رب نے روکا ہے وہاں آنکھ نہ دیکھے. حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی عبادت میں ایسا مزہ آئے، ایسی حلاوت ہو کہ وہ اللہ اکبر کرے تو وہ اللہ ہی اللہ کی طرح معاملہ، اللہ ہی اللہ اس کے دل سے نکلے اور وہ اللہ کے اندر کھو جائے، تو کہا اسے بد نظری سے یوں پرہیز کرنی چاہیے کہ اگر ایک بار نظر فجا، اچانک نظر کہیں پڑ گئی تو فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، وہ پہلی نظر جیسے گئی اس نے فوراً ہٹا لی. دل نے کہا، دماغ نے کہا، شہوت نے کہا، خیالات نے کہا ایک بار تو دیکھ لے، لیکن اس نے اپنی شہوت کو بالجبر کنٹرول کر کے اللہ کے ڈر کو سامنے لایا تو فرمایا یہ شخص وہ حلاوت پائے گا جو ایک ولی اللہ اپنی عبادت میں پاتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے. نظر فجا معاف ہے. یہ جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا پہلی نظر معاف ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. پہلی نظر کا کیا معنی؟ ایک بندے کی نظر غیر محرم پہ پڑے، وہ ہٹائے ہی نہیں، 10 منٹ بعد ہٹائے تو پہلی نظر معاف ہے؟ پہلی نظر نہیں ہے، نظر فجا ہے، اچانک نظر معاف ہے. اور اچانک کچھ سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کچھ منٹس کے لیے ہوتا ہے. نظر فجا حدیث میں جو لفظ ہے نا، میں نے کہا عربی زبان اپنے اندر وسعت رکھتی ہے، تو اچانک میں نے نظر کیا اور ہٹا لیا، یہ ہے نظر فجا. تو آنکھ کا استعمال وہی ہو، زبان کا وہی ہو، کان کا وہ. یہ جو کان ہے نا، یہ کان ہمیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے. اور کان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے کانوں میں کوئی تکلیف ہو تو کبھی اس سے پوچھو کہ کیا حال ہے. کان بہت بڑی رب کی نعمت ہے. جسم کی خاص نعمتوں میں ایک نعمت کان بھی ہے. اور کان کے لیے ڈاکٹر کیسے ہیں؟ یہ ایسا عضو ہے جو ریپلیس نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے کہ ایک کا کان خراب ہوا تو کاٹ کے دوسرے کا لگا دیا. یہ دانت آنکھ اور معاملات میں گردے کے اندر تو موجود ہے، پاؤں اور ہاتھ کے اندر تو موجود ہے. آپ کے کان کو ریپلیس کر کے دوسرے کا کان نہیں لگ سکتا. یہ نہیں ہے کسی کا کان ڈونیٹ ہو کے لگ جائے. یہ کچھ دنوں پہلے مجھے کان کا مسئلہ ہوا تھا مسلسل کال سننے کی وجہ سے، تو یہ میرا ڈاکٹروں سے پالا پڑا نا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ کان کی نعمت ہے کیا. لیکن ہم اس کان کو کتنا غلط استعمال کرتے ہیں. ہر اس جگہ کو سنتے ہیں، ہر اس بات کو سنتے ہیں، ہر اس قول کو سنتے ہیں، ہر اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں جہاں اللہ نے منع کی. ہم تاک تاک کے رب العزت کی مخالفت کر رہے ہیں. کان میں کون سی چیز آئے کون سی نہ آئے یہ یاد رکھنا. یہ حدیث پاک میں ہے نا کہ قرآن کے راستے صاف رکھو. تو کیا مطلب قرآن کے راستے کا؟ یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ آنکھ ہے، اس سے قرآن کریم دل تک پہنچتا ہے. ان راستوں کو پاک رکھو. میں جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی گاڑی پہ جائیں نا اور ایک جگہ روڈ اکھڑا ہوا ہو، اگلی بار آپ کو دوست دعوت پہ بلا تو آپ کہیں گے روڈ صحیح ہے؟ نہیں، میں تو نہیں آنا.
تیرے گھر دا رستہ تے کوئی کسی کام دا بھی کوئی نہیں، چھڑ جائے یار، بس کسی اور جگہ سے اسی ناشتہ کر لینا ہے، راستہ صاف نہیں ہے نا، آپ نے دوسری تیسری بار نہیں جانا۔ تو جو راستے ہمارے خراب ہیں اس میں ہمارے پاس قرآن کریم کی دولت کیسے آئے گی؟ تو ہمیں طرق القرآن کو صاف رکھنا چاہیے۔ تو کان کے استعمال کا ذرا ذہن میں رکھنا، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ جیسے کھیتی پانی کی بنیاد پہ اگتی ہے ویسے آپ گانا سنیں اور بولیں تو آپ کے دل میں ایسے منافقت اگے گی۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ایسے ہاتھ کا استعمال ہے، کہاں استعمال ہاتھ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ کسی کو بیجا چانٹا اس کے منہ پہ مارا نا، منہ پہ مارنا تو ویسے ہی منع ہے نا، لطمہ کو تو اجازت ہی نہیں ہے نا، مار دیا نا تو یہ اللہ کے یہاں پوچھ ہونی ہے، یاد رکھیں۔ منہ پر تو انسان آدم علیہ السلام کی اولاد کے منہ پر تو رب کا ہاتھ کھلا ہوا ہے نا، یہاں مارنے کا کیا مانا؟ تو آپ نے مارا نا، اس کی اللہ کے یہاں پوچھ۔ اور یہ ہاتھ کہاں چلا ہے؟ کسی کو لعنت دینے کے لیے وہ مستحق نہیں تھا تو اللہ کے یہاں پوچھ ہونی ہے۔ اور یہ ہاتھ اس موبائل کی دنیا میں کہاں چلا ہے، کہاں میرے فنگر پرنٹس استعمال ہوئے، کیا شیئر ہوئی ہے، کیا لائک ہوئی ہے، کیا کمنٹس ہوئے ہے، کیا پوسٹ ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کیا جواب دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ سورت نمبر 36 سورت یاسین، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 4 سورت یاسین کا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو جائے گا۔ حساب کتاب کیسے ہوگا جب منہ بند ہو جائے گا؟ فرمایا دو حساب کے طریقے ہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس نے کیا کیا تھا۔ تو جب ہاتھ بولے گا نا، اگر میں عریانی، فحاشی، اہل باطل کی پوسٹ، اہل کفر کی پوسٹوں کو شیئر کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ہاں ان انگلیوں کی گرفت ہوگی، یاد رکھیں۔ بے شک۔ اور اگر میں بری جگہ چل کے جاتا ہوں تو میرے پاؤں کی گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا اور یہ میرے خلاف کل گواہی دے گا۔ جب میرا پاؤں میرے خلاف گواہی دے تو میں نے انکار نہیں کر سکنا اس غلطی کا۔ تو یہ امانت ہے، اس کو میں ٹھیک چلاؤں گا، یہ امانت داری ہے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کی دو چیزیں۔ تھوڑا آگے چلیں، صدق اور امانت کے بعد ایک بات مزید لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دوسرے کو دھوکہ دینے کا نہ کبھی سوچا ہے اور نہ دیا ہے، جتنا ہو سکا ہے دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ مکہ کی ایک خاتون ہے، خویلد کی بیٹی ہے، خدیجہ نام ہے، بہت بڑی بزنس کا عروج ہے اس کے پاس، جیسے کہتے ہیں بزنس وومن ہے، بہت بڑی تجارتی عورت ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے، کسی نے مال چوری کرنا ہو نا، کسی کو 2 نمبری طریقے سے کمانا ہو تو یہ خاتون ہے تو گھر بیٹھی ہے، اس سے مال لے کر تجارت کریں گے، 1 لاکھ درہم اگر نفع ہوگا تو 90,000 دیں گے نا، دراصل اسے کیا پتہ چل رہا ہے، وہ یوں کرتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق اور امانت کا چرچا اس عورت تک پہنچا۔ یہ کب پہنچا؟ جب اللہ کے رسول کی عمر 20 سال کے لگ بھگ ہے، اعلان نبوت 40 سال میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 بار اس کے مال تجارت میں ساتھ گئے اور غلام اس کا ساتھ ہے۔ جب نفع جتنا ہوتا نا اتنا ہی دیتے، جو اس کا فائدہ تھا اسے ہی دیتے، جو میرے ساتھ ہے میں جانوں میرا کام جانے، لیکن اصل مالک کو اس کا فائدہ۔ حیران رہ گئی ہے وہ عورت، ایسے بندے بھی اس دنیا میں رہتے۔ اور آج کل ہمارا کام کیا ہے، ہم لگتی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس جگہ کوئی بندے کا ناخن اڑ جائے نا وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ 4 دن پہلے مجھ سے ایک بندے نے پوچھا، مفتی صاحب ایک بندے نے مجھے کہا کراچی جانا تو میری فلاں چیز لے کر آنا، اور اس نے پیسے بھی دے دیے مجھے۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے اپنے واقف سے لے لی، تو میرے واقف نے وہ چیز مجھے مفت دے دی ہے، اب میں پیسے اپنی جیب میں تو رکھ سکتا ہوں نا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے تجھے وکیل بنایا تھا نا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو وہ کاروبار تو نہیں کرتا؟ کہتے نہیں وہ تو میں نہیں کرتا، میں تو اپنے کام کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا تجھے 1 ٹیڈی رکھنے کا حق نہیں ہے، سارے کا سارا واپس کرے گا۔ وہ تو میری وجہ سے وہاں مفت ہوئے، ہم وہ لوگ ہیں، ہم لگتی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میرا ایک کاروبار تھا، وہ کاروبار چیز مجھے سستی مل گئی، میں اس حساب سے اسے اپنے پروفٹ رکھ کے بیچ رہا ہوں، وہ اور بات ہے۔ لیکن جہاں مجھے خالصتاً میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں، بندے نے میری فلاں چیز لیتے آنا تو جتنے پیسے بچے ہیں وہ اصل مالک کے۔ یہ صورت اور ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح صدق اور امانت سے سفر کیے اور کتنا معاملہ۔ وہ خاتون جو عمر میں رسول اللہ سے 15 سال بڑی ہے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21-22 سال ہے نا، تو اس خاتون کی عمر تو اس وقت
37 سال کے لگ بھگ 15 سال عمر میں بڑی ہے یہ عورت نکاح کا پیغام دیتی اور اللہ کے رسول قبول فرما لیتی. مذاق تو نہیں ہے نا. اس دھرتی پر اس کائنات میں اگر کوئی خاتون اللہ کے رسول پر سب سے پہلے ایمان لائی ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. انہا اسلمت فی الاسلام اول من النساء. اس دھرتی پر عورتوں میں سب سے پہلی مومنہ ہے. دنیا کی آج عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی کم ہے تو مسلمان عورتوں کی تعداد بھی بڑھ کے تو مسلمان عورتیں تو مردوں سے بڑھ کے ہیں. تو جتنی مسلمان عورتیں ہیں نا ان سب کو ایمان کا ثواب ہے لیکن ان کے اکٹھا ثواب اما خدیجہ کے کھاتے میں. سبحان اللہ. اور وہ متاثر کیسی ہوئی تھی؟ رسول اللہ کے صدق اور امانت سے متاثر, دھوکہ نہ دینے سے متاثر ہوئی ہے. تو یہ معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اندر یہ چیزیں لائیں. ہم تجارت کے اسلامی اصول سمجھتے سیکھتے سنتے ہیں نہیں اور دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ سود ہے یا حلال ہے یا حرام ہے. یاد رکھیں جیسے پیشاب کی نالی اور دودھ کی نالی جانور میں اکٹھی ہے, چھوٹا سا اپنی اپنی نالی اپنی اپنی وین کا فرق ہے ورنہ ایک راستہ ہے تقریباً آگے آ کر جدا ہوتے ہیں. ایسے سود اور کاروبار اکٹھے ہیں, اعتباری فرق ہوتا ہے. وہ آپ کو ایک جید عالم سمجھائے, عام بندہ سمجھائی کچھ نہیں ہے. اور وہ دکان کھول کے بیٹھ گیا. خدا نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے سود حلال کیا اور سود حرام کیا, کاروبار حلال کیا. تو بظاہر بندہ سود کو بعض اوقات حلال سمجھ بیٹھتا ہے, پتہ نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں گھومتے تھے. آج کوئی نئی دکان تو نہیں کھلی ہوتی تو پوچھتے ابو ہریرہ کے پاس گئے ہو, ان سے مسئلہ سمجھائے اس کاروبار کا. گئے ہیں تو جی ٹھیک ہے, نہیں گئے تو چابی مجھے دے, وہ جا رسول اللہ کی میراث و مسجد نبوی میں تجھے سمجھا رہے, علم دین ادھر سیکھا پھر مجھ سے چابی لے لینا. سبحان اللہ. آج کل یہ کچھ بھی نہیں, ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بیٹھ کر جو ہے نا کیا کہتے دین کے بارے میں مفتی بن جاتے. تو ہمیں سیرت النبی کی اس بات پر کیوں روشنی نہیں دینی چاہیے؟ یہ ہمارا معاشرہ اس سے سدھرے گا. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تجارت کی اور مان لی. اب اگلا ذرا جملہ سمجھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی فرمائی ہے یہ بیوہ خاتون سے. ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر معاشرے میں بیوہ خواتین کا رجحان زیادہ ہے تو کنوارے بندے کو یہ ترتیب نہیں ہونی چاہیے کہ میں ہر صورت کنواری کروں گا. تم دوسری کنواری کر لینا, یا ایک کر لی ہے تو تجھے دوسری بیوہ کر لینا چاہیے. اور اس معاشرے کو تو کھلے لفظوں میں چل, اور اس دوسری شادی میں یہ نہ ہو کہ پہلی بیوی کا میں حق کھا لوں گا. حق تو انہیں برابر دینے, اس بنیاد پہ تو آگے چلنا. اس مجمع میں جو بندے بیٹھے ہیں نا جن کے سینے میں باپ والا دل ہے, جب بیٹی گھر سے بیاہ ہو کر جاتی ہے نا تو باپ کے دل پہ کیا گزرتا ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں. جو کنوارے بیٹھے ہیں نا انہیں پتہ ہی نہیں ہے لا یعلم شیئا الا اللہ کے مسئلہ ہوتا کیا ہے. انہیں نہیں پتا کسی کی بیٹی میں بیاہ کے لا رہا ہوں تو اس کے ماں باپ پر کیا گزرتی ہے. تو اللہ نہ کرے اس بیٹی کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے, وہ بیوہ یا مطلقہ بن جائے تو ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی. تو جب ہم ان کا سہارا نہیں بنیں گے, مجھے بتائیں آگے فائدہ. میں اس معاشرے میں بہت حیران ہوں کہ ایک بندہ 4 لڑکیوں سے یارانے رکھ سکتا ہے. بعض اوقات گھر والوں کو پتا ہو تو وہ شرم کر حیا تک محدود رہتے ہیں, لیکن اگر وہ دوسرا نکاح کرتا ہے پوری فیملی اس کے مخالف ہو جاتی ہے. یہ ہندوانہ رواج ہے ہمارے اندر. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ چکے ہیں ایک عرصہ تک, وہ ہمارے اندر آ چکا ہے. قرآن کریم نے شادی کی ترتیب شروع ہی 2 سے کی ہے, 1 سے نہیں کی, 2 سے 3 سے 4 سے. پھر اللہ نے لفظ بولا ہے کہ اگر جس نے ایک کرنا ہے تو وہ کون ہے. فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء, جہاں آپ کو رشتہ پسند ہو وہاں نکاح کرو. نکاح کرو, یارانے کی بات نہیں ہے, دوسرے کی عزت کو نہ اچھالو. مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع 4. ہاں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تم خود کو سمجھتے ہو کہ میں مجرم بن جاؤں گا, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں ملعونیت کا کام کر کے لعنت اپنے اوپر لوں گا اور پہلی بیوی کا حق غصب کروں گا. فواحدہ, پھر تیرے لیے ایک ہے, پھر ایک ہے. میں حیران ہوں, اللہ پاک نے یہ بتایا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہمیں ریلیف پیکج ملا ہے, حکم نہیں ہے, عمومی بات نہیں ہے. ہم اسی پر بیٹھ گئے ہیں. معاشرے میں بیوہ عورتیں
معاشرے میں متعلقہ عورتیں، اپنی عمر سے بڑی عورتیں، ان کا رکھوالا کون بنے گا اگر ہم اس نکاح کو ترجیح نہیں دیں گے؟ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں آپ سے الحمدللہ اس مسئلے پہ زیادہ عمل پہ رہا ہوں، میرا ایک ہی نمبر رہتا ہے، ورنہ پورا شریعت کا کام پورا ہو جانا ہے۔ یہ آپ نہ کہہ رہے کہ مولوی آیا مسئلے 10 دخل ہوتے ہیں، توجہ رکھنا، آپ میں سے کسی کے نہ 3 بیوی ہوں گے نہ 10 بچے ہوں گے، میں خود کو پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ، میں آئیڈیل ہوں اس مسئلے پر۔ ہم یہ کریں گے تو سارا ہوگا نا۔ میری دوسری بیوی کی عمر مجھ سے بڑی ہے اور میں خوش ہوں اس بات پہ کہ رب العزت نے حضرت خدیجہ الکبریٰ والی ہمیں سنت عطا فرمائی، 4 بچوں کی ماں ہے، تو ہمیں کیوں نہیں آگے آنا چاہیے یار؟ میں ایسی باتوں کو جانتا ہوں جہاں اگر کسی نے دوسری شادی کی ہے اور وہ پہلی کے حق نہیں بھی کھا رہا تو سالوں نے سسر یا ساس نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں اسے ناراض کر کے بٹھا دیا۔ ہاں وہ حق کھائے، وہ حقوق نہ دے، وہ غلطی کرے، تم ایک نہیں اس کے اوپر 10 FIR کا ہو، پھر حق ہے، پھر وہ دوسری کا حق کھا رہا ہے، پھر وہ پہلی کو حق نہیں دے رہا، پھر ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی عمر سے شادی کی ہے عورت سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ سے شادی کی ہے، تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ سیرت النبی میں ہمارا عنوان تو ہم نے ہمارے معاشرے کی اصلاح رکھ دی ہے، یہ تلخ سنتیں بھی ہمیں عمل کرنا پڑیں گی، دیکھنا پڑے گا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس مسئلے پر، کچھ بھی نہیں دکھتا، تو یہ بھی ہماری سیرت النبی میں ہمارے معاشرے کو سمجھانے کے لیے حصہ ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی ہے، 40 سال کی عمر کی بیوی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ چلا ہے۔ ان 15 سالوں تک جب تک اعلان نبوت رسول اللہ کا نہیں ہوا، حضور نے بیوی پر خرچ کیا ہے، بیوی کو دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب خرچ دیا ہے نا، وہ ایک حیثیت تھی، وہ 40 سال میں اعلان نبوت کے بعد، کیوں؟ جب تک اعلان نبوت نہیں تھا حضور خرچ دیتے تھے، حضرت خدیجہ لیتی تھی بطور بیوی، اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو خدیجہ نے مال کے دروازے کے اپنے لیے نہیں، حضور کی ذات کے لیے کھول لیے کہ اب خدیجہ خرچ کرتی تھی اپنے بطور نبی پر، اب حضور پاک نے ان کے مال کو قبول کیے بطور امتی۔ اس سے یہ بات چلی گئی کہ آپ نے بیوی کو کبھی کوئی خرچ دے دیا ہے نا، کوئی 2-1 ہزار روپیہ بیوی کو دے دیا ہے اور تم سے اس نے کبھی پیسے مانگے ہیں تو اپنے جیب خرچ سے دے دے، یہ سیرت النبی نہیں ہے۔ تینوں دیتے نہیں سی، آپ نے بچوں کے دیے ہیں، آپ نے گھر کا خرچ دیا ہے، بیوی کو پاکٹ منی نہیں دی جیب خرچ کرنے کی، نہیں دی تو پھر آپ سے وہ لے سکتی ہے، اور کیسے لے سکتی ہے؟ کھولے صحیح بخاری، علماء جانتے ہیں، میں غلط کہوں آپ مجھے روک دیں، صحیح بخاری کھولیے، جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب المغازی کھولیے، باب فتح مکہ کھولیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بنتی ہے رشتے میں سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا، ہند بنت عتبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اماں جان، جب ایمان لائی ہیں، اسلام لائی ہیں، تو اللہ کے رسول نے بیعت کی ہے، ان خواتین سے میں سب سے بیعت لی ہے۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن، یہ حضور نے شرطیں لگائی ہیں، شرک نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، غلط کار نہیں رہو گی، جھوٹ نہیں بولو گی، چوری نہیں کرو، یہ جملہ کو تو حضرت ہندہ نے روک لیا کہ یا رسول اللہ ایک چوری کی وضاحت فرما دو۔ اللہ اکبر، رب رحمت نازل کرے اس خاتون کی قبر پہ کروڑوں اربوں، امت کو ایک مسئلہ سمجھا کے گئی ہے۔ ولا یسرقنا کا مطلب سمجھا دے، فرمایا ولا یسرقنا کا مطلب ہے چوری نہیں کرنی، نہ حق آپ نے مال نہیں لینا۔ کیوں پوچھا آپ نے؟ کہ یا رسول اللہ اس کی ایک وجہ ہے، میرے شوہر گھر کا خرچ دینے میں تھوڑا سا لے تو لال سے کام لیتے ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ، بچوں کے اور میرے خرچ کے معاملے میں تھوڑا تنگ دست ہیں، ہوتا ہے نہیں دیتے، ہوتا ہے ایک مزاج ہے، تو میں کیا کروں؟ سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، حضور نے فرمایا اس کی جیب سے بقدر ضرورت نکال لیا کر، یہ چوری نہیں ہے، یہ بیوی کے لیے۔ میں ایک جگہ مدرسۃ البنات میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی عورتوں کو عورتوں کے حق سمجھائیں، اس محتوی سے نے مجھے کہا تو میں نے یہ حدیث پڑھ لی، محتوی سے میں نے کہا کہ مولوی صاحب مار دیتے ہیں تسی، میں کہا جی مار دیتے ہیں تو عنوان میں نے کیوں دیتے ہیں، تسی عنوان نہیں دینا سی، آپ نے مجھے اصلاح معاشرہ دیا تو پھر ہوں سنو،
گل بندہ سچی کرے نا، جھوٹی. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ سچائی سے معاشرے کی ابتدا ہے، وہ میرے خلاف جائے یا میرے کزن کے خلاف جائے یا کسی اور کے خلاف جائے، وہ بات ہے نا، پھر بات حقیقت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو ہمیں خرچ بیوی کو دینا چاہیے. یہ ہاں ہے تو دے، نہیں ہے تو پھر سارے صبر کریں گے نا، یہ کون سا مسئلہ ہے. لیکن بعض اوقات ہونے کے باوجود ہم نہیں دیتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلط ہے. اور جو بیوی کو جیب خرچ دینا ہے اس کی پوچھ گچھ بھی نہیں رکھنی. تو کتنے لایا سی میرا 500، یوں نہیں ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. وہ کسی یار جیسے ہمارے تعلقات ہیں، میرا کوئی مہمان آ جائے میں چائے منگا لیتا ہوں، اس کے بچے کو 100 روپیہ دے دیتا ہوں، یا کسی جگہ کوئی لینا دینا میرا ہے تو اس کے بھی تو ہے نا. اگر اس کے گھر سے کسی عورت کو 4 روپیہ مل گئے تو وہ آپ کی عزت ہے نا. تو یہ اچھا اصلاح معاشرہ میں ہمیں ایک چیز مزید نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 15 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں اعلان نبوت سے پہلے والے، اس عمر میں اللہ کے رسول کے گھر جو سب سے پہلی اولاد ہوئی ہے شادی کے 4 سال بعد، اس اولاد کا نام بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ بولیے. بیٹی ہے. ان کا کیا نام ہے؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. میں ایک جملہ کہوں، بڑی بڑے ساس سسر کے بھی منہ بن جاتے ہیں، چاچے اور مامے کے بھی منہ بن جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، انا للہ. یہ خاتون منحوس ہے. کیوں؟ اس کے پیٹ سے بچی پیدا ہوئی ہے پہلی. یہ نحوسیت نہیں ہے، یہ منحوسیت نہیں ہے، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ غلط بات ہے. عورت کا گھر میں پہلے پیدائش میں بچی کا پیدا کرنا، یہ تو رسول اللہ کے گھر کی ترتیب ہے. ہمیں سیرت النبی سے آج یہ بھی سبق لینا چاہیے. اور قرآن کریم نے جو اصول بتایا اللہ کی قدرت کا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. رب نے قدرت کے 4 اظہار بتائے. نمبر 1، جسے چاہوں بچی دو، جسے چاہوں بچہ دو، جسے چاہوں دونوں ملا کے دو. یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہوں باج بنا دو. یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا چاروں کا. ان چاروں میں پہلی ترتیب بچے کی نہیں ہے، بچی کی ہے. یہب لمن یشاء الذکور پہلا نہیں ہے، یہب لمن یشاء اناثا ہے. ترتیب قرآنی پہلی بچی پہ ہے. جن کے گھر پہلی بچی ہے اس کو سینہ چھوٹا نہیں کھول کے ٹھہرنا چاہیے کہ میں ترتیب قرآنی پر ہوں. ابو حمزہ ایک شاعر تھے، ان کی بیٹی ایک پیدا، دوسری پیدا، تیسری پیدا. تو ابو حمزہ بیوی سے ناراض ہو کے چلا گیا. بیوی نے اسے خط میں ایک شعر لکھا، مالی ابی حمزہ لا تأتینا غضبان اللہ نلد البنینا. ابو حمزہ اچھا میرا شوہر ہے، میرا سرتاج بنتا پھرتا ہے، ناراض ہو گیا ہے کہ میری بیوی بچیاں جنتی ہے، بیٹا نہیں جنتی. نحن کل ارض مزارعینا، ہم تو زمین کی مانند ہیں اور تم مزارع کی مانند ہو، جو تو نے بویا ہے وہی نکلا ہے. اس نے ناراضگی ختم کی اور گھر آ گیا. میں نے ایسے ایسے فتووں پر دستخط کیے ہیں طلاق کے، جہاں شوہر کو ایک ہی الزام ہے اپنی بیوی پہ کیسے بچیاں پیدا ہوتی. طلاق کے فتوے پہ میں نے دستخط کیے، جو انہوں نے دے دی تو اب کیا کریں. یہ معاشرے کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ تنزلی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر ایک نہیں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. اللہ کے رسول نے کبھی دل چھوٹا فرمایا. اور یہ وہ وقت ہے جب سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے. حضرت قاسم حضور کی دوسری اولاد ہے، حضرت زینب کے بعد پیدا ہے، جن کی وجہ سے ابو القاسم ہے. حضرت قاسم کی قبر مبارک آج ان کی اماں جان حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو جنت المعلا لے جائے، مکہ مکرمہ کے قبرستان میں یہ ماں بیٹا اکٹھے سوئے ہوئے. حضور پاک کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے. اس کے 5 نام ہیں، بیٹا ایک ہے. عبداللہ بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطیب بھی ہے، مطہر بھی ہے. 5 نام ہے. یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے. 5 ناموں پر مشتمل یہ ایک بچہ ہے. میں نے ان کی قبر سعودیہ میں بہت تلاش کیا کہ کہاں ہے، کتابوں میں بھی ڈھونڈا. مجھے یہ قبر جہاں ملی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو پیدائش کے بعد جہاں بھیجا تھا وہ حضرت اماں حلیمہ کا گھر تھا رضی اللہ عنہ، جہاں خود حضور نے تربیت پائی ہے. بنو سعد مکہ مکرمہ سے 140 کلومیٹر پہ طائف ہے، 140 کلومیٹر سے آگے 70 کلومیٹر جائیں تو بنو سعد ہے. بنو سعد میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی قبر کو ہم نے وہاں پایا. ان کے فاتوہ ہے.
حال ہے کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہیں گھر میں اور بیٹے فوت ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل چھوٹا نہیں کیا. تو اس پر کسی باپ کی اولاد میں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں نا، اگر میں کہتا ہوں اللہ سب کو دے، لیکن اگر نہیں ہے نا تو اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اس موقع میں اپنے والد محترم رحمہ اللہ کو سلام عقیدت ضرور پیش کروں گا کہ جس شخص کے 7 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کے بعد اس کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، لیکن کبھی ہمارے والد کے چہرے پر کوئی تیوڑی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی. 7 بیٹیوں کو اس نے قرآن کریم پڑھایا، ترجمہ پڑھایا، تفسیر پڑھایا، حدیث پڑھائی، تربیت دی. اللہ کی قسم سمجھ آتا ہے. ہماری بہنیں، ہم کبھی بیٹھے ہو نا، میرے بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے ترجمے میں ایک چھوٹی سی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ایک مسٹیک ہوا نا، تو میری بہن نے جو 8 بچوں کی ماں ہے فوراً کہا بھائی جان ذرا اس ترجمے کو دیکھنا. اللہ اکبر. کبھی ہمارے والد مکرم نے دل چھوٹا اس پر. میں نے پوری زندگی ابو کو دیکھا ہے، رب اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اپنی امی کی قبر پہ بھی اللہ نازل فرمائے. کبھی میں نے ان کے منہ چھوٹے نہیں دیکھے، دل چھوٹے نہیں دیکھے. یہ ترتیب ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے معاشرے کا، یہ بھی اصلاح کا ایک حصہ ہے. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب اپنے چاچے کے گھر کیا ہے، اپنے 2 بھتیجوں کو، بھتیجے نہیں حضور کے کزن بنے گے، چاچے کے بیٹے، چچا ذات جو بھائی ہے نا حضور کے، ان کو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا. توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، رشتہ دیا تھا یہ چچا تو بڑا شفیق بنتا تھا کہ میں نے ان کی پیدائش پر خوشی منائی ہے. سویبہ باندھی کو آزاد کیا، آتک تو کہہ کے میں نے اسے آزاد کیا، میں تو خرچ کرنے والا ہوں. 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح ہو گیا، رخصتی باقی تھی، کوئی رخصتی نہیں ہوئی تھی. اسی دوران حکم آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اعلان نبوت فرمایا، حضور نے اعلان نبوت فرمایا. دنیا مانی، سب کچھ مانا، سب نے سچا مانا، صادق اور امین مانا. چچا نے جو مخالفت کی وہ بھی حضور کی ذات پہ کوئی عیب نہیں نکالا، صرف یہ کہا کہ ہم سے بت کیوں چھڑواتا ہے. تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ، یہ جملہ اس نے بولا تھا کہ آپ نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا کہ آپ ہم سے ہمارے خدا چھڑوا لیں. کوئی عیب وہ بھی نہ نکال سکا جو ابو لہب تھا، وہ بھی نہ نکال سکا. تو قرآن کریم نے جواب دیا اور بطریق اولا جواب دیا. یہ میاں بیوی دونوں اللہ کے رسول کے مخالف بن گئے تھے نا اعلان نبوت کے بعد، حالانکہ حضور کی بیٹیوں کے ساس اور سسر بنے ہوئے تھے. ام جمیل بیوی اور یہ کوئی کیا کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. خدا نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اس نے آپ کے ایک ہاتھ پہ کہا ہے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے. سبحان اللہ. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، پیسے پہ نخرہ ہے، اسے پیسے سے کچھ نہیں ملے گا. فیصلہ نارن ذات لہب، یہ جہنم میں جل کے اپنے آپ کو دیکھے گا. ذات لہب، نار کی بات ہوتی تو بات ختم تھی کہ آگ میں جائے گا. آگ کے جملے کے آگے ذات لہب اس کی صفت دی ہے. ذات لہب بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ، اس میں داخل ہوگا. اکیلا جی نہیں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو حضور کی مخالفت میں یہ لکڑیاں اٹھا رہی ہے نا، یہ ام جمیل، یہ بھی ود فیملی جہنمی ہوگا. فی جیدہا حبل من مسد، اسے جہنم میں ہینگنگ کر کے جہنم میں پھانسی دی جائے گی. یہ اللہ نے اس خاندان کے لیے. لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو اس نے روکا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کے مسئلے پر نہ رکے. تو اس سے اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہیں اس وقت تک میں نہ دیکھوں، جاؤ اور ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. سنو گجرات کے مسلمانوں، جن کے گھر میں بیٹی ہے نا اور داماد طلاق دے اور سسر کے منہ پہ دے اور برسے چوک دے، کیا عالم ہوگا. کوئی چھپ کے بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں اور اس ملعون کی اولاد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور وجہ یہ کہی ہے کہ آپ بتوں کی عبادت چھڑواتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کتنا خندہ پیشانی سے سہا ہوگا، کتنا برداشت کیا ہوگا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کتنا دکھی ہوگا. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دکھ کے باوجود، صدمے عالم، پریشانی کے باوجود شریعت کے پھیلاؤ میں کچھ کمی کی ہے؟ بولیے نہیں. تو سیرت النبی میں ہمارے معاشرے کے اندر ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دین کے مسئلے پہ اگر ڈٹنا پڑے تو ہٹنے کو چھوڑ دو، کٹنے کی سوچو، ہٹنے کو چھوڑو، اور ایسے مضبوط رہو جیسے حضور پاک کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے. اور صرف یہ نہیں، ایک اور چچا حضرت ابو طالب جو شفقت کی انتہا پر تھے،
پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کے انتہا پر تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد وہ آئے تھے اور 3 آفرز لے کر آئے تھے. پہلی آفر، آپ کو دولت چاہیے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں. آپ کو عورت چاہیے تو حسنائے عرب آپ کے قدموں میں ہم بچھا دیں. آپ کو سلطنت چاہیے تو آپ ہمارے بادشاہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کہ جی توحید چھوڑ دیں، دین کی دعوت چھوڑ دیں، ایمان چھوڑ دیں، اسلام پر یوٹر لے کر کمپرومائز کر لیں. کہا یا عمی، سیرت ابن ہشام میں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری. دنیا کی دولت، لڑکی اور سلطنت کیا ہے؟ آسمان کے سورج چاند کو اتاریں، ایک کو دائیں رکھیں ایک کو بائیں میرے ہاتھ پہ رکھیں اور کہیں الا ان اترک ھذا الامر، معاہدہ یہ ہوگا کہ تو دین چھوڑ دے گا، اس سے یو ٹرن لے گا، ما ترکتہ، میں اسے نیچے پھینک دوں گا، دین سے نہیں ہٹوں گا. یہ بھی تو سیرت النبی میں ہمارے لیے حصہ ہے نا کہ جب دین پر بات آئی ہے پیغمبر ڈٹ گئے، ہٹے نہیں ہیں. جنگ حنین میں جب بڑے بڑے تتر بتر ہو گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور اعلان فرما رہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، میرے اندر جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. یہ سچائی پر مشتمل جملہ ہے. یہ اس وقت جب سامنے والا جنگ پہ اتر آیا، یعنی دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور دیانت میں ملتا ہے. بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی، جتنا دکھ دیا وہ برداشت کیا، صدمے علائم اور پریشانیاں برداشت کی، لیکن اسلام، ایمان، دین، مذہب، قرآن، شریعت سے نہیں ہٹے. ہم آج ایک چھوٹے سے معاشرے میں رہ کر خاندان کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں، برادری کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. جی نہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، حضور کی زندگی سے روشنی لے کر عمل کرنا چاہیے. اگر مسئلہ دین کا ہے نا، مخالفت جہاں سے ہے اس مخالفت کو برداشت کر جائیں، دین نہ چھوڑیں، مذہب نہ چھوڑیں، ایمان نہ چھوڑیں. میری داڑھی کے 2 بال 4 بال 5 بال ابھی نئے نئے نکل رہے تھے. ایک خناس جس کے دل میں صحابہ کا بغض تھا، ہمارے رشتہ داروں میں تھا، ایک دن مجھے ملا تو بڑا تھا، تو مجھے سر پہ ہاتھ پھیر کہتے بیٹا یہ داڑھی تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہے، اسے کٹا دے. تو 2 باتیں تھیں، یا تو میں سہ جاتا، کوئی عام بندہ ہوتا تو میں سہ جاتا، جس کے دل میں صحابہ کو بغض اور نفرت ابل رہی ہو تو میرے لیے تو کوئی سہنے کی بات نہیں تھی. میں نے کہا جی آپ خود کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں. آپ اسلام سمجھتے ہیں؟ جی ہاں. آیت الکرسی ذرا مجھے سنا دیں، میں آپ کے سامنے جا کر شیو کرا لوں گا. مجھے پتہ ہے اسے استنجے کا اسلامی طریقہ بھی نہیں آتا. تو آیت الکرسی کہتا تھا آت الکرسی، تینوں نہ نہیں آندا، تو بیٹھ کر بات کرتے حضور کی سنت پر، تو کیا دین پر بندہ برداشت کر جائے کسی سے؟ دلیل کیا دی؟ ابھی تھوڑی نکل رہی ہے نا، اسے مونڈ دیں تاکہ اکٹھی نکلے. اچھا یہی بات ہے، تو بچے کے 2 دانت نکل رہے ہوتے ہیں، سارے اکٹھے نہیں نکلتے. آپ پتھر اٹھا کے اپنے بیٹے کے دانت توڑ دیا کریں تاکہ سارے اکٹھے نکلیں. جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے. میں حیران ہوں، یہ مجھے ترغیب دے رہا ہے تو کٹا لے بھی تھوڑی نکلے تاکہ ساری اکٹھی نکلے. نمو نمت تھا تو جیل پہاڑوں لگتا. تو کچھ بندے کو سمجھنا چاہیے دین کے مسئلے میں پیچھے اپنی ذات کے لیے پھر پی جائے. ذاتیات کا مسئلہ ہے، کوئی ذات کا مسئلہ ہے، کوئی ذاتی پروگرام ہے، اس کو بندہ برداشت کر جائے گا، پی جائے گا. لیکن ہمیں سیرت النبی بات کا سبق دے رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے جو اسلام، ایمان، دین، قرآن کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ برداشت کیا. سب کچھ کرنے کے بعد افضل ترین مقام پر موجود ہے اس دھرتی کے، جسے قرآن کریم نے کہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. 4 پارے کا پہلا صفحہ. ایسی مبارک جگہ مکۃ المکرمہ میں حضور ہے. اب 2 باتیں، یا اس مبارک جگہ کو، اس پیاری اور بابرکت ایریاز کو چھوڑ دے، اور یا شریعت کی بات پہ یو ٹرن لے لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کو، اس مکہ مکرمہ کو، مکۃ المکرمہ کو، بیت اللہ کو، حرم کے پڑوس کو اپنے دین پر قربان کر دیا. حضور نکلے نہیں ہیں، اذ اخرجہ الذین کفروا. قرآن کہتے ہیں ان ظالموں نے، ان ظالموں نے نکلنے پہ مجبور کر دیا تھا. اذ اخرجہ الذین کفروا، خرجہ نہیں ہے،
آخر آ جا نکلوایا گیا. ایسے ماحول اسباب پیدا کر دیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ کے سامنے آئے نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیت اللہ میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس قوم نے مجھے یہاں سے جانے کے معاملہ پر کر میں کبھی نہیں چھوڑتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ رہے ہیں، اور مدینہ والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہے. مدینہ والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ان سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں سے نہیں ہٹوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو سلک الناس وادیاں وشعبا وسلک الانصار وادیاں وشعبا لسلکت وادی الانصار. کہ لوگوں مجھے ان انصاریوں نے اتنا مقام دیا، انہوں نے اتنی عزت افزائی کی ہے، میرا ان کے ساتھ پیار کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے لوگ ایک وادی اور ایک کونے میں چلیں اور مدینہ کے انصاری ایک طرف چلے، تمہیں ان کے ساتھ چلنے کو محبوب رکھوں گا. اللہ کے رسول نے اپنا مدفن، اپنی قبر مبارک اور روضہ اقدس اس مدینہ میں بنوا دیا ہے، لیکن شریعت کے مسئلے پر واپسی نہیں ہوئی. مکہ مکرمہ آئے ہیں تو قصر نماز پڑھی ہے جیسے مسافرانہ پڑھی جاتی ہے. اپنے شہر میں اپنی پیدائش کی گھر میں نماز قصر پڑھی ہے. ان کے ساتھ وعدہ وفا کیا. تو وعدے کا وفا اگر وعدہ دین پر ہو، حق پر ہو، شریعت پر ہو، گناہ پر نہ ہو، کسی کی عزت پہ اوپر ہاتھ اٹھا کر کہو تیرا میرا وعدہ ہے ہم شادی کریں گے، نہ اس کے ماں باپ راضی نہ اس کے، یہ وعدہ نہیں. جو وعدہ شریعت پر مشتمل ہو، دین پر اور حقیقت پر مشتمل ہو، اسے وفا کرنا یہ پیغمبر کی سیرت سے سامنے آ رہا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ سب چیزیں نظر آتی. ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے تب جب ہم سیرت النبی پر عمل کریں جیسے حضور نے بتایا ہے. یہ نہیں جیسے ہمارا دل مانتا ہے اور ہماری برادری مانتی ہے، یوں نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے. اپنے مطابق دین کو نہ ڈھالیں، ہاں خود کو ڈھال دیں دین کے مطابق. اپنی عقل چلانے کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ڈھڈو نہیں دسنا، یہ اللہ اور اللہ رسول نے بتایا. حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ عقل کا کب تک دار و مدار ہے شریعت میں؟ حضرت علی نے فرمایا جب شریعت کہہ دے اور عقل نہ کہے تو ہم عقل کو چھوڑیں گے، شریعت مانیں گے. انہوں نے کہا ایگزامپل اور مثال. حضرت علی نے فرمایا سردیوں میں موزہ پہنا ہے، کہ جی پہنا ہے. تو کہا وضو جب کرتے ہو تو موزے پر، کہ جی مسح کرتے ہیں. کہا نیچے سے یا پاؤں کے اوپر سے؟ کہا پاؤں کے اوپر سے. تو کہا اوپر سے کیوں؟ کہا شریعت نے کہا لو کان الدین علی العقل، اگر دین عقل کی بنیاد پہ سمجھا جاتا تو نیچے مسح ہوتا، کیونکہ خراب تو نیچے سے ہوتا ہے. ہم اپنی عقل کو آڑے نہ لائیں، معاشرے کو آڑے نہ لائیں، برادری کو آڑے نہ لائیں، قوم اور قبیلے اور اپنی روایات کو آڑے نہ لائیں. ہم شریعت اسلامیہ کو دیکھیں، چاہے جو بھی ہو جائے، دین کو دیکھیں، ایمان کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، تبھی سیرت النبی کے معاشرے میں بند. اور معاشرہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ عشر سے. عشر کسے کہتے ہیں؟ 10 کو. کیا مطلب؟ معاشرے میں رہو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، اپنے سینے میں 10 بندوں جتنا حوصلہ پیدا کر لو. معاشرہ عشر سے نکلا ہے، تبھی وہ معاشرہ. ورنہ جنگل کا قانون ہے، میں نے اس سے کھینچ کے کھا لیا، اس نے مجھ سے کھینچ کے کھا لیا. نہ کوئی اصول، نہ کوئی رول، نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی ضابطہ. معاشرہ عشرہ سے نکلا ہے نا. تبلیغ جماعت والے لے جاتے ہیں نا معاشرے پہ جا رہے ہیں 10 دن میں، تو عشرہ 10 کو کہتے ہیں. تو معاشرہ آپ کے سینے میں 10 بندوں کا حوصلہ دوسرے کے لیے موجود ہو، پھر جا کر آپ آگے جائیں. کیا آج حوصلہ ہے؟ آج تو صرف اور صرف وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، کسی کے ڈر کو دیکھ کر لوگ عزت کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، فرمایا یہ جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ پائے گا. اور آج ہم اس جگہ تعریفیں کرتے ہیں جہاں تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی ایک کرو تو بس بہت ہے. ڈائیو گاڑی میں جا رہے ہیں اور ڈائیو کو جو سفری میزبان ہے، وہ ڈائیو ہوسٹس، وہ آئی ہے اور اس نے حضرت صاحب کو پانی دیا ہے اور جوس دیا ہے، اس نے کہا جی تھینک یو تھینک یو، شکریہ شکریہ. اس کی زبان نہیں تھکتی. اور جو اس کی بیوی اس کی اولاد کو پالتی ہے اور اس کی خدمت کرتی ہے، ایک دن بھی اس کو شکریہ نہیں کہا. اس نے وہاں کہا جا نہیں کہنا، اور وہاں نہیں کہا جا کہنا چاہیے تھا. یہ معاشرے کی نحوست ہے ہمارے اندر. مرد اپنے لیے تو کہتا ہے کہ میرے دل کا راستہ میدے سے ہو کر جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی کے لیے بھی اس نے دیکھا ہے کہ اس کے دل کو راستہ کہاں سے جاتا ہے؟
قرآن کریم کہتے ہیں ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی خاوند پر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ لوگوں تم اور تمہاری فیملیز تمہارے بچانا ضروری ہے جہنم سے، جس کا ایندھن آگ ہوں گے یا لوگ، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے یا لوگ ہوں گے. تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم بچوں کے کہنے پہ گھر میں ٹی وی تو لا کر دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی نماز کی بات نہیں سمجھا سکتے، کبھی روزے کی بات نہیں سمجھا سکتے، کبھی دین کی بات نہیں سمجھا سکتے. ہم باقی معاملات میں تو معاملہ رکھتے. میرے دوستو، ہمارا اصلاح معاشرہ تب ہوگا جب ہمیں شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنا ہوگا، نہ کہ ہمیں اپنی طبیعت کے مطابق. شریعت دیکھو گے بات بنے گی، طبیعت دیکھو گے معاشرہ بگڑے گا. طبیعت کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی نیت کو شریعت کے مطابق استعمال کرنا پڑتا. جی ہمارا بھی تو نہیں چاہتا نا کہ بندہ کبھی نماز کے لیے وضو کر کے تو صبح آگے آگے چلا جائے، لیکن آپ نے اپنی جی کو توڑ کے آگے پہنچنا تو اس پر اجر ہے، اس پر اجر ہے، اس پر آپ کو ثواب ہے. آج کل کوئی نرم ہے تو بہت نرم ہے، سخت ہے تو بہت سخت ہے. کسی نے لے کر بھی نہیں دینا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو موبائل، اسی نہیں دیں دے ساڈا طریقہ نہیں دیتا. اور کوئی لے کر دیتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کہاں رابطے میں چل رہا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. رابطے کی حد تک آپ نے لے کے دینا ہے تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس پوچھ گچھ تو رکھیں. میں نہیں کہتا آپ اپنی جوان بچی پر شک کریں، اللہ ہر بچی کو اچھا نصیب عطا کرے، لیکن اگر میرے گھر میں میری بیٹی کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ موجود ہے اور میری طرف سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو ناراض نہ ہونا. اس گھر کا تالا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر تمہیں یہ بات تلخ ہے لیکن ماننی پڑے گی، ایکسیپٹیبل ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں. اصلاح معاشرے میں ہمیں بنیادی عنصر کو دیکھنا چاہیے. رسول اللہ کی سیرت اس لیے نہ پڑھیں کہ ربیع الاول آیا حضور کی سیرت پڑھیں گے لوگوں کو بتائیں گے، جی نہیں، اس لیے پڑھیں کہ میں اپنے نبی کی زندگی پر عمل کیسے کروں گا. یوں پڑھیں. ہم پڑھتے ہیں کتاب بڑی اچھی ہے، پڑھ لے میں لوگوں کو دسنے نو چھڈو، میں عمل کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا